میکسیکو صحافیوں کے لیے دنیا میں سب سے خطرناک مقامات میں سے ایک ہے۔ اس سال اب تک وہاں 8 صحافیوں کو جان سے مارا جا چکا ہے۔ جب میں جاتا ہوں تو اس سوچ کے ساتھ جاتا ہوں کہ مجھے اس کہانی پر کام کرنے میں جان کا خطرہ ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کے مطابق 1992 سے اب تک پاکستان میں 61 صحافی ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں صحافیوں کو محض ان کے کام کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ برطانیہ اور کینیڈا کی جانب سے عالمی صحافتی آزادی پر بلائے گئے ایک اجلاس میں قانونی ماہرین کے ایک پینل نے اپنی 9 تجاویز میں سے ایک میں ظلم و ستم کا سامنا کرنے والے صحافیوں کے لیے ایمرجنسی ویزوں کے ایک عالمی نظام کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ What we're talking about here ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر واقعات میں خطرے کا سامنا کرنے والے صحافیوں کو اکثر صرف عارضی طور پر اس وقت تک کہیں اور رہنے کی ضرورت پڑتی ہے جب تک خطرہ ٹل نہ جائے۔ ایسے صحافیوں کے لیے اس مشکل وقت میں تحفظ ڈھونڈنا ہی ایک راستہ ہے تاکہ اغوا، جبری گمشدگی، ہراست اور تشدد، یہاں تک کہ قتل کے انتہائی خطرناک نقصانات سے بچا جا سکے۔ کسی دوسری جگہ منتقل ہونا آسان نہیں ہے۔ کسی دوسرے ملک کا ویزا حاصل کرنے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ یہ عمل اکثر مہنگا ہوتا ہے جس میں ویزا ملنے کی کوئی ضمانت بھی نہیں ہوتی۔ وہ جو سیاسی پناہ کی تلاش میں ہیں عام طور پر پہلے اپنی منزل پر پہنچتے ہیں، پھر وہاں پناہ کی درخواست دیتے ہیں، اور ایسا کرنا ان صحافیوں کے لیے بہت مشکل ہے جنہیں اس ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ محفوظ پناہ کے لیے موجود بین الاقوامی نظام ان کے کام کا نہیں ہے۔ صحافی اکثر تحفظ کے لیے متبادل راستے تلاش کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اکثر وہ ایسے ہمسایہ ملکوں میں بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جہاں شاید سرحدی نگرانی اتنی سخت نہیں، اور ان کا سفر انتہائی مشکل اور خطرناک ہوتا ہے۔ ماضی میں محفوظ پناہ فراہم کی جا چکی ہے۔ مثال کے طور پر 2000 کی دہائی کے وسط میں عراق جنگ کے دوران حکومت نے امریکی کمپنیز سے منسلک ایسے صحافی اور دوسرے افراد کے لیے مخصوص ویزا متعارف کیا تھا جنہیں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ لہٰذا بعض اوقات حکومتوں کی جانب سے ہمیں اس حوالے سے کچھ اقدامات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وکلاء کے پینل نے ان ممالک سے جو میڈیا کی آزادی اور تحفظ کے لیے پرعزم ہیں مطالبہ کیا ہے کہ وہ پناہ کے اس نظام کو باضابطہ طور پر اپنائیں۔ ہنری رجول کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔